وہ آ رہے ہیں, وہ آپ کو بتلا رہے ہیں کیا معاملہ, پھر آپ لوگ سن لیجئے. دیکھیے, السلام علیکم. ہم کچھ لوگ نیچے اتر جائیں, اس لیے کہ اسٹیج میں بہت زیادہ ٹوٹنے کا ڈر. کچھ لوگ اتر جائے, مہربانی ہوگی اتر جائے, اتر جائے. دیکھیے, میں رشتہ لگایا, 2 سال تک رشتہ لگا ہے, لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مل رہے, اس کے بعد 2 سال کے بعد شادی. غلط ہے یہ. بغیر شادی کے اگر لڑکا لڑکی اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں اور ملاقات تک کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. تو شریعت کہتی ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, صحابی کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں نے رشتہ کیا ہے, نکاح کا پیغام بھیجا ہے, ایک انصاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ مغیرہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ لڑکی کو دیکھ لو. مغیرہ بن شعبہ لڑکی کے گھر آئے, لڑکی کے ماں باپ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں. لڑکی کے ماں باپ حیران, کیا بات ہے, کیوں دیکھنا چاہتے ہو تم ہماری لڑکی؟ کہا اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ فیس ٹو فیس دیکھ لوں. لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا, جبکہ رشتہ لگ چکا ہے, شادی طے ہو چکی ہے, لیکن لڑکی کے ماں باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارا ہونے والا داماد ہماری بیٹی کو دیکھے. او لوگوں, چلو بھر پانی میں ڈوب مرے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو بہترین کپڑا پہنا کر, سجا کر, سنوار کر, میک اپ کرا کے اس کو بائک پہ لے کے پورے گاؤں میں گھماتا ہے اور پورا گاؤں اس کی بیٹی کو. چلو بھر پانی میں ڈوب مرے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو لپسٹک لگا کر, میک اپ کرا کے, خوبصورت بنا کے, بائک پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سیر کراتا ہے, پورا گاؤں اس کی بیوی کو. میں غلط نہیں کہتا ہوں, اگر ہماری عورتیں بے پردہ ہوئی ہیں وہ اس لیے بے پردہ ہوئی ہیں کیونکہ ہم اور آپ جو اس سماج کے جو مرد ہیں وہ بے غیرت ہوئے ہیں. جب سماج کا مرد بے غیرت ہوگا تب سماج کی عورت بے پردہ. اسی لیے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں, بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں, اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. محلے کا, گاؤں کا لڑکا آتا ہے, جوان لڑکا, اور آپ کے گھر میں آپ کی جوان لڑکی سے باتیں کر رہا ہے, ہاتھ ملا رہا ہے, اس سے اکیلے میں باتیں کر رہے, کیوں اجازت دیتے ہو میرے بھائی؟ گاؤں کا لڑکا آپ کی لڑکی, جوان لڑکی سے بات کر رہا ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ دیور اپنی بھابھی سے بھی پرائیویٹ میں نہیں مل سکتا ہے, جیجا اپنی سالی سے پرائیویٹ میں نہیں مل سکتا ہے, لڑکا اپنی خالہ کی لڑکی سے, اپنے ماموں کی لڑکی سے, اپنی چاچی کی جوان لڑکی سے باتیں بے تکلف نہ ہو, وہ لڑکی اس سے پردہ کرے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء, اے مردو تم ان عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو جو اجنبی عورتیں ہیں, جو پرائی عورتیں ہیں, جو غیر محرم عورتیں ہیں. سوال کیا گیا, اے اللہ کے رسول افرأیت الحموا, اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی سے بھی تنہائی میں نہیں مل سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی سے بھی اکیلے میں نہیں مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت, دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے, جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے. موت کہا اللہ کی, کیونکہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جس میں ذرا سی لاپرواہی ہوتی ہے اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی لیے جیجا سالی کے بیچ میں گیپنگ ہونی چاہیے, دیور بھابھی کے بیچ میں گیپنگ ہونی چاہیے. یا تو صاحب سالی کو لوگ بولتے سالی آدھی گھر والی, جیجا اپنی سالی کو بٹھا کے بائک پہ گھوم رہا ہے, ٹہلانے لے کے جا رہا ہے, یہ حرام ہے, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. تو اسلام نکاح کے لیے کہتا ہے لڑکی کی رضامندی چاہیے. مغیرہ بن شعبہ جا کے کہتے ہیں اے میرے ہونے والے سسر, میں اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں.
लड़की के माँ बाप ने कहा हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे, हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे, तुम हमारी लड़की को देखो। लड़की अंदर पर्दे से कहती है, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, अगर वाकई में तुमको अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, फंजुरनी, तो तुम एक बार मुझको देख लो। चूंकि नबी का हुक्म है, मैं नबी का हुक्म टाल नहीं सकती हूँ। हालांकि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप एग्री नहीं है, मगर ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, चूंकि ये रसूल का हुक्म है, मैं अपनी तरफ से तुमको परमिशन दे रही हूँ कि तुम मुझे एक बार देख सकते हो। लेकिन ऐ मुगीरा, अगर ये नबी का हुक्म नहीं है तो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम ये काम मत करो और मुझे देखने की कोशिश मत करो। कहा कि नहीं, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। और फिर उन्होंने लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, औरत पसंद आई, और उन्होंने उस औरत से निकाह कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कहता है कि लड़का लड़की शादी के पहले एक दूसरे को देख लें। और आगे बढ़िए, शादी होने जा रही है। इस्लाम कहता है लड़की का जो वली है, अगर बाप जिंदा है बाप वली है, बाप नहीं है भाई मौजूद है भाई वली है, भाई मौजूद नहीं है चाचा या ताया मौजूद है वो वली है। अगर लड़की का कोई भी वली मौजूद है, इस्लाम कहता है ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली की इजाजत के निकाह नहीं हो सकता। वली का एग्री होना जरूरी है। ये जो कोर्ट मैरिज होती है, लड़कियां भाग के शादी करती हैं, इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं है। इसलिए खुला ज़िना है, बदकारी है। अल्लाह के प्यारे नबी बड़े गुस्से में फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन नकाहत बिदून इज़्न वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिल। जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है, ऐसी औरत का निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। वो निकाह इस्लाम की नजर में अवैध है, इनवैलिड है, वो निकाह होता ही नहीं। तो लड़का लड़की का एग्री होना जरूरी है, लड़की के वली का राजी होना जरूरी। तीसरी कंडीशन क्या है निकाह के अंदर? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन। निकाह के अंदर वली का होना भी जरूरी है और दो गवाह का होना जरूरी है। निकाह के टाइम दो गवाह, मिनिमम दो गवाह होने चाहिए। लड़के की तरफ से दो लोगों को गवाह होना चाहिए, और वो दो अच्छे गवाह हो, आदिल गवाह हो, अच्छे मुसलमानों को गवाह होना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है निकाह की, लड़का लड़की के बीच में कोई ऐसा रिश्ता ना हो जिसकी वजह से निकाह हराम हो। मिसाल के तौर पर, अगर लड़के ने किसी औरत का दूध पिया है और ये प्रूफ हो जाए कि उसी औरत का दूध लड़की ने भी पिया है, तो दोनों आपस में भाई बहन माने जाएंगे, रजाई भाई बहन माने जाएंगे, और दोनों में शादी नहीं हो सकती। या अगर ये प्रूफ हो जाए कि लड़का लड़की के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है जो शरीयत की नजर में हुर्मत का रिश्ता है, मिसाल के तौर पे लड़का अगर लड़की का मामू है तो मामू की शादी भांजी से कभी नहीं हो सकती, चाचा की शादी भतीजी से कभी नहीं हो सकती। या अगर ये पता चल जाए कि एक आदमी शादी करने जा रहा है और जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है ऑलरेडी उसकी बहन उसके निकाह में है, अपनी सगी साली से शादी करना चाहता है, तो बीवी जब तक निकाह में है तब तक अपनी साली से शादी नहीं कर सकता। जब तक बीवी निकाह में है उसकी खाला से शादी नहीं कर सकता, जब तक बीवी निकाह में उसकी फूफी से शादी नहीं कर सकता। तो बहनों को या खाला और भांजी को या फूफी और भतीजी को एक साथ एक मर्द दो बीवी की शक्ल में नहीं रख सकता है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। ये चौथी कंडीशन कि मियां बीवी के बीच में कोई ऐसा रिश्ता ना हो जो शादी से रुका हो। और पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन ये है कि शौहर बीवी को मेहर दे। मेहर पैसा भी हो सकता है, सोने का कोई सामान भी हो सकता है, और अगर कोई शौहर कोई अपनी बीवी को हुनर सिखा दे, कोई इल्म सिखा दे, कोई किताब दे दे, तो वो भी उसका मेहर हो सकता है।
اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تھا. ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی میں آپ کو اپنے لیے ہبہ کرتی ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی نکاح کی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں میں اسے نکاح کر دیتا ہوں, میں شادی کر لیتا ہوں. آپ نے کہا کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری لنگی کے علاوہ, میرے ازار کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید, جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو, اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو بھی لے آؤ, اسی کو مہر بنا دیتا ہوں. آدمی جاتا ہے, صحابی جاتے ہیں, تلاش کر کے آتے, کہتے ہیں اللہ کی نبی ایک انگوٹھی بھی مجھ کو نہیں ملی, میرے پاس بس یہی ایک چادر, یہی ایک ازار, یہی ایک لنگی ہے. آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس صرف ایک لنگی ہو اور وہ شادی کرنے نکلے تو تھپڑ ماریں گے, کم وقت تو شادی کرنے نکلا ہے, تیرے پاس کچھ نہیں ہے. اس زمانے کی شادی کتنی سمپل ہوتی, کچھ نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تمہارے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حل ماک من القرآن شیء, کیا تجھ کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی مجھ کو قرآن کی فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کرتا ہوں, اور مہر کے طور پر میں اس بات کو مہر بناتا ہوں کہ قرآن کی جو صورتیں تم کو یاد ہیں تم اپنی بیوی کو سکھا دینا. یہ اسلام میں اتنا سمپل نکاح ہے. مہر میں شوہر اپنی بیوی کو قرآن کی آیت سکھا دے, اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے. حدیث سے یہ بات پروف ہو گئی. تو نکاح ہو گیا میرے بھائی. اب آگے بڑھیں, اس نکاح کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے جو آپ کے کٹیہار کے بعض علاقوں میں بھی ہوتی ہے, جس کو منگنی کی رسم بولتے ہیں. رشتہ طے ہو رہا ہے, باقاعدہ ایک فنکشن کیا جاتا ہے, دعوت کی جاتی ہے کہ آج ہماری لڑکی کا رشتہ طے ہو رہا ہے. 100-150 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس میں لڑکی والوں کو انگوٹھی دی جاتی ہے جو لڑکی کو پہنائی جاتی ہے. اس انگوٹھی کو انگیجمنٹ رنگ بولتے ہیں, اس کو منگنی کی رسم بولتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی. آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی, آپ نے رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عثمان غنی سے کی, آپ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی. مگر آپ حدیث کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں, سیرت کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نے کسی بیٹی کے نکاح پر کبھی کوئی منگنی نہیں. اور آگے بڑھیے, بہت سارے علاقوں میں ہلدی کی رسم ہوتی ہے. شادی کے پہلے دلہا اور دلہن کو ہلدی لگائی جاتی ہے, اور خاندان کی تمام لڑکیاں پیلے کلر کا کپڑا پہن کر کے اکٹھا ہوتی ہیں, اس کو ہلدی کی رسم بولتے ہیں. میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی. انٹرنیٹ نے جواب دیا ہندو دھرم کے اندر ہلدی کو ایک بہت ہی شبھ چیز مانا گیا ہے, چونکہ شادی ہونے جا رہی ہے, ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے. تو ہندو دھرم کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس موقع پر تم ہلدی لگا لو, کیونکہ ہلدی لگانے سے کام اچھا ہو, اس کو شبھ مانا گیا. اسلام میں یہ شبھ اور اشبھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسلام میں تمام چیزیں شبھ ہیں, کوئی چیز اشبھ نہیں ہے. اور نکاح کے موقع پر کوئی تاریخ, کوئی سمے, کوئی دن اسلام کی نظر میں اشبھ نہیں. آج ہلدی کی رسم یہ پوری ہندوانہ رسم ہمارے مسلمان. اور آگے بڑھیے, رشتہ طے ہو گیا. اب لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے کہتا ہے ہم 300 لوگوں کی بارات لے کر کے آئیں گے, ہمارے مہمانوں کو اچھا کھانا ملنا چاہیے. پہلے ان کو اچھا ناشتہ کھلانا, ان کے بعد ان کو اچھا کھانا کھلانا. لڑکی کا بابا بیچارہ غریب آدمی, کتنے کیس میں ایسا ہوتا ہے
وہ لڑکی کا باپ اپنا کھیت بیچ دیتا ہے, اپنی زمین بیچ دیتا ہے, اور لڑکے کے باراتیوں کا انتظام کرتا ہے, ان کو کھلانے کا انتظام کرتا ہے. اور یہ جو بارات میں جاتے ہیں یہ بے غیرت, اتنے بے غیرت ہوتے ہیں, ساری زندگی اتنا اچھا کھانا نہ کھایا ہو تب بھی بارات میں کھانے والے اتنے نخرے دکھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دے, وہ حرام نہیں ہے, وہ جائز ہے, لیکن میرے پیارے ساتھیوں باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے اتنے لوگوں سے ہم آئیں گے اور پھر وہاں جا کے نخرے کرنا, یہ تو بالکل بھی غلط اور ناجائز ہے. اس سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو بچاؤ. اس لڑکی کے باپ کو جو بیچارہ اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے, اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہے, اس لڑکی کے باپ کو بلیک میل نہ کرو. باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ, باقاعدہ بارات کی ڈیمانڈ. اس کے بعد بارات آ رہی ہے, اس میں ڈی جے بھی بج رہا ہے, پٹاخے بھی بج رہے ہیں, شراب کا دور بھی چل رہا ہے. نکاح کے بعد دلہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا اسموکنگ کر رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سب شادی کے موقع پر تمام لڑکیاں, گھر اور خاندان کی لڑکیاں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے, سج کر کے, سمر کر کے آئی ہیں, اور جوان جوان لڑکے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایک دن کے لیے پوری بے پردگی کی چھوٹ دے دی گئی, اور یہ ان گھروں میں بھی ہو رہا ہے جہاں اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں, جہاں قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں, جہاں راتوں میں تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں, جہاں پانچوں ٹائم کے نمازی لوگ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اگر بے پردگی غلط ہے تو شادی والے دن بھی غلط ہے, اور شادی کے موقع پر بھی غلط ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ عورتوں کو شادی میں بلانا بند کر دیجئے, مگر بے پردگی کو رواج مت دیجئے. آپ نے اتنا خرچ کیا ہے شادی کے موقع پر, عورتوں میں کھانا بڑھانے کے لیے آپ ویٹرس کا انتظام کر دیجئے, یا گھر اور خاندان کے کچھ عورتوں کو لگا دیجئے, مگر وہاں جوان لڑکوں کو عورتوں کے بیچ میں کھانا کھلانے کے لیے لگانا, یہ بھی غیرت کے خلاف ہے, اور یہ بھی ہمارے شادی میں. اس کے بعد شادی ہو گئی, ولیمہ ہو رہا ہے. ولیمہ کے موقع پر رشتہ دار لوگ آ رہے ہیں, خاندان کے لوگ آ رہے ہیں, تو دلہا سب کو سلام کر رہا ہے, اور سلامی لوگ دے رہے ہیں, کوئی 500 دے رہا ہے, کوئی 1000 دے رہا ہے. ہمارے بنارس میں چلتا, پتہ نہیں آپ کے چلتا نہیں, یہ سلامی کی رسم بھی میرے بھائیوں غلط ہے. اسی طریقے سے جب بارات آتی ہے, دلہا آتا ہے, دلہے کا جوتا اس کی سالیاں چرا لیتی ہیں, اور بعد میں جوتے کو واپس دینے کے لیے مول بھاؤ ہوتا ہے. یہ رسم بھی غیر مسلموں سے ہمارے آئی ہے. میرے عزیزوں شادی بیاہ کو ان رسم و رواج کی بیڑیوں سے پاک کرو. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ہم کو رسم و رواج سے پاک کیا ہے, آزاد کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی اس دنیا میں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو نبی تم سے رسم و رواج کی بیڑیوں کو دور کرتا ہے, جو نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے دور کرنے کے لیے آئے تھے, ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے. وہ لوگوں اسی نبی کا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی کی سنت پر عمل کرو. اپنے نوجوان بھائی جو تھوڑے بہت یہاں موجود ہیں ان سے کہنا چاہوں گا, اپنے باپ سے کہہ دو, اپنی ماں سے کہہ دو کہ اے میری ماں, اے میرے والد, میں جانتا ہوں آپ کو سماج میں ہو سکتا ہے 4 باتیں بھی سننی پڑے, ہو سکتا ہے خاندان کے لوگ ناراض بھی ہو جائیں, مگر میں یہ طے کر چکا ہوں کہ میری شادی سمپل ہوگی, سنت کے مطابق ہوگی. اے میرے ابا جان, میں اس چٹائی پر لیٹ کر کے گوارا کر لوں گا جس چٹائی پر میں اپنے کمرے میں سویا کرتا ہوں. جس نے اللہ طاقت دے گا میں اپنی کمائی کا بیڈ لاؤں گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے سسر کی کمائی کا بیڈ آئے تب میں اس پر سوؤں. اپنے باپ اور ماں سے کہہ دو اللہ نے مجھے طاقت دی, میں گھر میں فریج لاؤں گا, ٹھنڈا پانی پیوں گا, اور جب تک فریج کی طاقت نہیں میں گھڑے کا پانی پی لوں گا, مگر اپنے سسر کی مانگی ہوئی اور بھیک میں اور جہیز میں مانگی گئی فریج کا پانی نہیں پیوں گا. اگر ہر نوجوان لڑکا یہ طے کر لے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے, میرے بھائیوں اس سماج سے بہت ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں. شادی بیاہ جیسے مقدس بندھن کو آج ہندوانہ رسم و رواج کے ذریعے ہم نے اتنا جٹل بنا دیا ہے, اتنا بوجھل بنا دیا ہے, ایک غریب باپ کے لیے شادی کرنا مشکل ہوتا ہے. آخر میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں.
एक उर्दू का शायर गुजरा है मीर तकी मीर, उसका एक वाकया लिखने वालों ने लिखा है। वाकया किस हद तक सही है हम नहीं बता सकते, लेकिन उसकी सवाने लिखने वालों ने इस वाकये को भी दर्ज किया है। मीर तकी मीर उर्दू का बहुत बड़ा शायर गुजरा है। अल्लाह ताला ने उसको भी एक बेटी से नवाजा था। उसने बड़े लाड और प्यार से अपनी बेटी को पाला। बेटी शादी के काबिल हो गई। मीर तकी मीर अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने लगा। रिश्ता नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा सा रिश्ता मिला। जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड आ गई। मीर तकी मीर बेचारा मजबूर था, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था। अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला था। उसने अपने समधी से कहा ठीक है हम आपकी सारी डिमांड पूरी करें। जहेज की जो लिस्ट मिली, मीर तकी मीर ने अपने होने वाले समधी की सारी लिस्ट को पूरा किया और इसके लिए उसको अपना मकान बेचना पड़ा। शादी की तारीख